السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو جنت سے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ کیا جنت میں مٹی ہوگی؟ اگر ہوگی تو جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ اور کیا جنت میں بلڈنگ ہوگی، کوئی عمارتیں ہوں گی، کوئی ایسی چیز جو بنی ہوئی ہو؟ تو آئیے اس سلسلے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ رأیناک اذا رأیناک رقت قلوبنا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا تصور ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا، مگر جب ہم آپ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے، اور ہمیں جو ہے عورتیں اور بچے، ان میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادَ، قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری کیفیت ہمیشہ اسی طرح رہے جس طرح میرے سامنے ہوتی ہے، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَكْفِهِمْ، تو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، تم سے آ کے ہاتھ ملایا کریں۔ وَلِزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور گھروں کے اندر تمہاری زیارت کو آئیں۔ اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے گناہ سرزد ہوں، تاکہ اللہ ان کی مغفرت کرے، یعنی کہ گناہ ہو اور تم گناہوں پہ معافی مانگو، ندامت۔ دیکھو نا، جو لوگ اللہ سے گناہوں پہ معافی نہیں مانگتے نا، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور گناہوں پہ معافی نہ مانگنے والے کبھی کبھی غرور و تکبر کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں پہ معافیاں مانگنا، ندامت کا اظہار کرنا، یہ انسان کو ہمبل کرتی ہے، دل کو گداز کرتی ہے، اور رب تعالیٰ کے آگے بندہ جھکنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری یہ صفت بڑی اچھی لگتی ہے کہ تم سے غلطی ہو جائے تو گناہ سے کی معافیاں مانگنے اللہ کے حضور گر پڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، جنت کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کی عمارت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی ہوگی، اور اس کے درمیان جو مسالہ بھرتے ہیں نا اینٹوں میں تاکہ اینٹیں ایک دوسرے سے چپکی رہیں، وہ مشک کا ہوگا، اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوگا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کبھی کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، گندے نہیں ہوں گے، میلے نہیں ہوں گے، بوسیدہ نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ڈھلے گی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک عدل و انصاف والا حاکم، دوسرا روزے دار یہاں تک کہ افطار کر لے، اور تیسرے مظلوم کی، کہ مظلوم کی دعا بادلوں سے اوپر لے جائی جاتی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، میں دیر یا سویر تیری ضرور مدد کروں گا، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ جس پر ظلم کر رہے ہو اس کی آہ آسمانوں تک جا نہیں رہی، جا رہی ہے، پر ایک وقت ہے جس میں پھر اس کو پورا کیا جائے گا۔ اچھا، امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ کے اصحاب مات کھا گئے۔ آپ نے فرمایا کس طرح مات کھا گئے؟ اس نے کہا یہودیوں نے ان سے پوچھا دوزخ کے خزانچیوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اپنے نبی سے معلوم کر کے بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کو مات کھانا کہیں گے کہ کسی قوم سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جس کا انہیں علم نہ ہو، اور وہ کہیں کہ ہم اپنے رسول سے معلوم کر کے بتائیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اللہ کو علی الاعلان دکھائے۔ اللہ کے ان دشمنوں کو میرے پاس لاؤ، میں ان سے جنت کی مٹی کے بارے میں پوچھوں گا، اور پھر ان کو بتاؤں گا کہ وہ میدے کی ہوگی۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، دوزخ کے خزانچیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کہ وہ 19 ہوگی۔ اللہ اکبر!
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ یہ سن کر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر کہا روٹی کی طرح سفید ہوگی۔ حضور نے فرمایا روٹی بھی میدے کی ہوتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن الکریم میں روایت آتی ہے، اور ابن ابی دنیا نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہوگی۔ تو اب یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن آ گئی کہ جیسے میدہ سفید ہوتا ہے نا، ویسے جنت کی مٹی بھی سفید ہوگی۔ اس کے صحن میں کافور کے پتھر ہوں گے اور ہر طرف ریت کے تودوں کی طرح مشک ہوگی، یعنی مشک ایسی پڑی ہوگی۔ زمین میں تو تھوڑی سی مشک نکالتے ہو نا، اس پہ وہ ڈھیروں بوتلیں بنا لیتے ہو پرفیومز کی، عطروں کی، وہاں تو ایسے تودے پڑے ہوں گے مشک کی، ریت ریت نما مشک پڑی ہوگی، اور اس میں بے شمار بہتی نہریں ہوں گی جنت میں۔ وہاں تمام جنتی اکٹھا ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یعنی جنتی پہچانیں گے وہ جو پرانے ملاقات والے واقف کار، رشتہ دار، دوست احباب، وہ پہچانیں گے، ارے تم۔ حالانکہ وہ جنتیوں کی شکلیں جنت کے مطابق ہوں گی نا، اس کے باوجود اللہ انہیں وہ پہچان دے گا کہ یہ فلاں ہے۔ وہ جو تمہارا دوست تھا نا احمد، وہ جو تمہارے دوست تھے نا وہ خان صاحب، وہ تمہارے دوست تھے نا وہ چودھری صاحب، وہ تمہارے دوست تھے نا وہ سائیں صاحب، وہ یہ اور وہ یہ جو بھی ہیں، جو بھی میں اگزامپلس دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ پہچانے گا، وہ جی پٹیل صاحب آ گئے جی فلاں صاحب آ گئے جی۔ تو وہ سارے کچھ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہچان دے گا، تو تم پہچانو گے انہیں۔ اس کے بعد اللہ رحمت کی ہوا بھیجے گا، اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اس کے بعد آدمی اپنی بیوی کی طرف اس حال میں لوٹے گا کہ وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گا۔ اس کی بیوی کہے گی تم مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اب اور زیادہ اچھے لگنے لگے ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض روایات سے ہمیں یہ تو ابن ابی دنیا کی روایت ہے نا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اور بعض میں ہے کہ اس مشک کی ہوگی، اور بعض میں ہے کہ میدے کی، مگر حقیقت میں ان کے درمیان کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے، کنفلکٹ نہیں ہے۔ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنت کی زمین کا رنگ زعفران کا ہوگا، اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ وہ میدے سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اس سے جو روٹی تیار ہوتی ہے وہ بہت سفید ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی زردی کی طرف مائل ہوتی ہے، اس لیے کہیں اس کو زعفران کہہ دیا جائے گا کیونکہ وہ بھی زرد ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کی مٹی در حقیقت مشک اور زعفران دونوں سے ملی ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ مٹی تو زعفران ہی کی ہوگی، مگر جب اس کو پانی میں ملایا جائے گا تو وہ مشک کی شکل اختیار کر لے گی۔ بہرحال تطبیق کی پہلی شکل زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اللہ عالم بالصواب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں، اس کی نعمتوں کو انجوائے کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور دیکھو دنیا کے ساتھ زندگی میں غم دکھ سب لگے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، جو چلے گئے ہمارے پیارے ان کے لیے بھی پیدا کرے، جہنم کے عذاب سے بھی بچائے، قبر کے عذاب سے بھی بچائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔